بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان نے ایک طرف تو یہ پیغام دیا ہے کہ پارٹی میں بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو لوگ گھر میں آسودگی سے رہنا چاہتے ہیں انہیں جو مجلس عملہ ہے اس سے نکال دیا جائے، کور کمیٹی سے. اور جن لوگوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے جو موجود نہیں رہے، مثلا زین قریشی غائب ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ووٹ دیا انہیں فوری طور پر پارٹی سے نکال دیا جائے. اور جو لوگ ری ٹویٹ نہیں کرتے پارٹی کے ٹویٹس، ان کے بارے میں بھی ان کا لہجہ تو یہی ہے. دوسری طرف تحریک کے بارے میں انہوں نے تصدیق کر دی ہے، جو لوگ ان سے ملے ان سے کہا ہے کہ تاخیر ممکن نہیں ہے، عید کے فوراً بعد ہمہ گیر تحریک شروع کر دی جائے گی اور تمام پارٹیوں سے جلد از جلد رابطہ کیا جائے، اور جو بھی اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے انہیں شریک کیا جائے. شعیب شاہین نے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوئی صلح نہیں ہوئی، یہ فواد صاحب کہہ رہے ہیں صلح ہوئی، اور دلیل یہ ہے کہ ان کی بیگم ملی تو ان سے کہا ان کی صلح کرا دو، صلح ہو گئی. صلح کے آدمی کو مارا ہے، اسے گرا دیا ہے، اس کے بازو پہ چوٹ آئی ہے، اور یہ وتیرہ بنا لیا ہے فواد صاحب نے. وہ اپنا ان کی ساری سوجھ بوجھ سیاسی فہم و فراست اپنی جگہ، مگر انہوں نے اپنا سمیع ابراہیم کو مارا، ایک اور اخبار نویس کو مارا. اور اب اس پہ یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کوئی صلح نہیں ہوئی. یہ تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی تھی، بعد میں ان کا ایک میسیج آیا ہے کہ اسے فواد چودھری سے مصالحت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بے بنیاد خبر ہے، اور ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کراؤں گا، اس کی ضرورت نہیں. 4 گنا اس سے زیادہ اس کی پٹائی کی ہے اور حساب برابر کر دیا ہے. عمران خان اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ پارٹی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بگوڑا ہے. دیکھیے اب گالیاں تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیں، یا تو شعیب شاہین صاحب ہی خاموش رہتے، صبر کرتے. اور اس کے بعد فواد صاحب نے یہ کمال کیا، بس صلح ہو گئی ہے. بس صلح کیا ہو گئی؟ آپ کی غلطی ہے، آپ نے میڈیا کے ساتھ عمران خان کے تعلقات میں اس درجہ خراب کر دیا کہ اب کبھی اس سطح پہ جا ہی نہیں سکیں گے. حالانکہ وہ لوگوں سے ملتے تھے، اخبار نویسوں کے سوال، تلخ ترین سوال سنتے تھے اور جواب دیتے تھے، انٹرویو دیتے تھے، ان لوگوں کو بھی انٹرویو دیتے تھے جو ان کی مخالفت کرتے تھے. مگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ میڈیا کا سر کچلا جائے، اور وہ تو خیر اب تو خیر انتہائی ہو گئی، سر کچلا جائے، لوگوں کو دبایا جائے، ان کے انسلٹ کی جائے، اشتہارات بند کیے جائیں. اور یہ ایک وجہ ہے میڈیا میں جو خیر وہ تو سرکاری دباؤ ہے اور اشتہارات ہیں. اشتہارات ہی آتے ہی بند کر دیے تھے. بھائی اشتہارات بند کرتے ٹھیک ہے، سرکاری خزانہ جو ہے لٹانے کے لیے تو نہیں ہے، بتدریج بند کرتے، پہلے سال 20% بند کرتے، اگلے سال 20% کم کر دیتے. معیشت اٹھتی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، اور وہ ان حدود پہ سوچ رہے تھے کہ بھائی اشتہارات بند ہو جائیں تو مل جل کے کام کریں، سب کے 10 کیمرے بھیجنے کی بجائے 1 کیمرہ بھیجا جائے، سب لوگ اس میں شیئر کر لیں. ان کو اپنی غلطی فواد صاحب کو ماننی ہوگی. میں ان کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 2 خاندان ایسے ہیں جن میں سے ایک کے 10-15 ہزار ووٹ ہیں اور ایک کے 4-5 ہزار ووٹ ہیں، وہ انہیں ووٹ نہیں دیں گے اگر انہیں ٹکٹ بھی مل جائے، اور ٹکٹ ملنا بھی یقینی نہیں ہے. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ آپ منمانی، یہی شہر افضل مروت صاحب کہتے ہیں مجھے منمانے کی اجازت دیجیے، میں جو چاہوں کروں. یہ بچے ایسے کیا کرتے ہیں، یہ عاقل بالغ لوگ ایسے نہیں کیا کرتے. اور ایک دوسرے سے آپ لڑ مریں گے تو لوگوں کو ہنسنے کا بھی موقع دیں گے، اور پوزیشن بھی کمزور ہوگی، اور لوگوں میں مایوسی بھی پھیلے گی. اور اگر ورکر اس پہ اشتعال میں آتے ہیں، وہ ایک یا دوسرے کی مذمت کریں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کوئی ہوش کے ناخن لیں بھائی صاحب. عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ آخری گیند تک میں لڑوں گا، اور یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تحریک ناکام ہوگی. ناکام ہو گئی تھی تو 26 نومبر کو گولی چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور یہ عائشہ بھٹو ان سے ملی ہیں تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اصرار کے ساتھ کہ ناکام ہو جاتے تو گولیاں کیوں چلاتے ہجوم پر. یہ بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں جس نے میں نے آپ سے عرض کیا ووٹ دیا ہے،
وہ یا جو بھی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے فوراً اسے نکال دیا جائے، اور جو متحرک نہیں ان کو بھی۔ البتہ انہوں نے یہ کہا، حماد اظہر، مراد سعید اور میاں اسلم اقبال کو میں نے خود روپوش ہونے کے لیے کہا ہے، ان پہ بہت سے مقدمات ہیں، یہ آدمی کو اٹھا لے جاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اور وقت آنے پر جب موقع ہوگا، مناسب ہوگا، تب میں انہیں میدان میں آنے کے لیے خود کہوں گا۔ یہ بات انہوں نے کہی زرتاج گل سے، اجمل صابر سے، اور ان کے وکلاء موجود تھے ان سے۔ ایڈوکیٹ نعیم پنجوتا نے تصدیق کی ہے اس کی، ان سے بات ہوئی ہے خان صاحب کی، کہ احتجاج کا سلسلہ فوراً شروع کر دیا جائے گا عید کے بعد، روزوں میں تیاری کی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد قوم ڈر گئی ہے، وہ مغالطے میں ہے، اب زیادہ قوت کے ساتھ لوگ نکلیں گے۔ بہرحال ایک بات تو پی ٹی آئی کی سمجھ میں آ گئی، سسٹینڈ ایجیٹیشن، مسلسل جاری رہنے والے ایجیٹیشن کے سوا یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے، سسٹینڈ ایجیٹیشن سے حکومتیں جاتی۔ جو ولسن کی مہم جاری ہے، کانگریس مین جو ہیں عمران خان کی اور دوسرے اسیروں کی رہائی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، وہ آج ملے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی، اس کی تفصیل تو نہیں بتائی انہوں نے، اور کسی اور ذریعے سے بھی معلوم نہیں ہو سکی، ظاہر ہے انہوں نے اسی پہ زور دیا، یہ تو ظاہر ہے، مگر انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی تک جدوجہد کرتا رہوں گا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے کنارے کھڑی ہے اور حکومت اس کی ذمہ دار۔ دیکھیے بنگلہ دیش میں کیا ہے نرخ بجلی کے، 10 سینٹ، ویتنام میں 8، انڈیا میں 6 سینٹ۔ میں ذرا اس کو چیک کر لوں اچھی طرح سے۔ جی بجلی کے نرخ ہیں بھارت میں 6 سینٹ، یس، ویتنام میں 8 سینٹ، بنگلہ دیش میں 10 سینٹ، پاکستان میں 17 سینٹ۔ 18% ٹیکس ہے مقامی کپاس پہ، درآمدی کپاس پہ ٹیکس معاف ہے، اگرچہ وہ اسی قیمت پہ پڑتی ہے، باہر سے خریدی جاتی ہے، عام درخت کے اخراجات ہیں، مہنگی بھی پڑتی ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا، صرف بجلی نہیں، 50,000 کھڈیاں بند ہو گئی ہیں۔ ایشیا میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات میں پاکستان 8ویں نمبر پر تھا، اور عمران خان کے آخری زمانے میں تو بہت بہتری ہو گئی تھی، لیکن اب وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری صاحب کہتے ہیں، رضا باقر صاحب، 187 سے زیادہ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، حکومت نے توجہ نہ دی تو صورتحال، حکومت کی توجہ دے گی؟ جی رضا باقر صاحب، حکومت کا تو کیا دھرا ہے، اور یہ تو اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ صدر پار رومز ایسوسی ایشن وحید خالق رامے نے کہا، گزشتہ 3 برس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہونے سے کچھ بہتری تو آئی، یعنی یہ تو ہوا کہ فیکٹری چل رہی ہے، لیکن قیمتیں چونکہ زیادہ ہیں، لہذا وہ صورتحال پرانی تو بحال نہیں ہو سکتی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بیک بون ہے ہماری برآمدات کا، سب سے زیادہ آمدن اسی سے ہوتی ہے۔ تو کاٹن ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کل 55 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئی ہیں بجلی کپاس کی، یہ 150 گانٹھیں ہوا کرتی تھی، پچھلے سال بھی 85 لاکھ تھی، 30% پچھلے سال سے بھی کم ہو گئی ہیں۔ اور نئے سال کے بجٹ میں مقامی خام مال پر 18% ٹیکس عائد کیا گیا، اس لیے درآمد کرنی پڑے گی، اس پہ الگ سے ہمارے اخراجات ہوں گے۔ زیادہ تر کارخانے کس کے ہیں؟ شریف خاندان کے ہیں، زرداری خاندان کے ہیں، ان کے حامیوں کے ہیں، اور ضرورت سے 2 گنا بجلی ہے، یہ سب بات بات دہرائی جا چکی ہے، جتنی ملک میں پیداوار ہوتی ہے اس سے آدھی کھپت ہے۔ اور اب یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے سولر انرجی کا، تو اس کا 100 ارب روپے بھی خریداروں پہ پڑے گا، اور جو کارخانے بند ہیں ان کو کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کی جاتی ہے، وہ بھی۔ بات یہ ہے کہ کارخانے لگانے کے لیے رشوت لی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں نرخ کیوں کم ہے؟ بنگلہ دیش نے خود کارخانے تو نہیں لگا لیے، یا انڈیا نے یا ویتنام نے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور تھر سے کیوں کوئلہ نہیں پیدا، بجلی کیوں پیدا نہیں کی جاتی؟ ڈاکٹر سمر مبارک بند نے بارہا کہا، اس کی تردید نہیں کی گئی، کہ جیسے ہی ہم نے بجلی پیدا کرنی شروع کی وہاں پہ،
تو احسن اقبال صاحب نے فون کیا، کہا بند کریں اس کو سلسلے کو. فیکٹریاں لگانی تھی اور درآمدی کوئلے پہ لگانی تھی، اور صرف ایک محمد مالک کا یہ دعویٰ کہ صرف ایک فیکٹری میں اربوں روپے کا، غالباً 55 ارب روپے کا انہوں نے کہا تھا کوئلے کی خریداری میں گھپلہ کیا گیا. خریداری میں گھپلہ ہوتا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے، اور ایک طرح کے حسد بھی ہے انہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے، ان کے اپنے ٹیکسٹائل کے ملے نہیں ہیں. تو یہ اپنا جو ہے ان کے ہوتے ہوئے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ جائیں گے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. عمران خان کے زمانے میں ٹھیک ہو گیا تھا، اتنا ٹھیک ہو گیا تھا کہ مزدور نہیں ملتے تھے. وہ کہتے ٹریننگ سینٹر بنائیں، مزدور نہیں مل رہے. تو کہاں 6 سینٹ پہ بجلی، کہاں 17 سینٹ پہ بجلی، تو کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ کیسے دنیا کی مارکیٹ میں مقابلہ کریں گے؟ ان کی جائیدادیں بیچ کے یہ پہلے عدالت میں اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ ذمہ دار ہے، پھر ان کی جائیدادیں بیچ کے یہ قیمت وصول کی جائے. برباد کر کے رکھ دیا ملک کو، اور کوئی بالکل شرم و حیا ہی نہیں ہے، کوئی مانتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی تجزیہ نہیں کرتا، میڈیا خاموش ہے اس پر. تو اب یہ ایک خبر پھیلائی گئی ہے، کسی خبر کا ان کا اعتبار، دعوے کا اعتبار تو نہیں کہ بجلی کمپنیوں کی نجکاری کر دی جائے گی. نجکاری سے یہ تو ہے، نجکاری اگر سلیقہ مندی سے کی جائے، کسی چیز کی نجکاری یہ کر نہیں سکے. پی آئی اے کی نہیں کر سکے، روز دعوے کرتے ہیں. اپنے اسٹیل مل کی نہیں کر سکے، حالانکہ اس کے تو $17 بلین کے ایسٹس ہیں. اور ریلوے میں مال گاڑیوں کا سلسلہ نہیں ٹھیک کر سکے. کام آتا ہی نہیں اور کرنا چاہتے ہی نہیں. یہ بھاگ جائیں گے ایک دن ملک سے، اور وہ بہت سے لوگوں کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، ان کے حامیوں کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے بڑی شرمندگی کا دن ہوگا. کب تک لوگ، حسینہ واجد نے بھی بڑی کے دور میں بڑی معاشی ترقی ہو گئی تھی. یہاں تو معاشی ترقی بھی نہیں ہو رہی نا، وہاں معاشی ترقی بھی تھی، مگر وہ 1 پارٹی رول تھا. مکتی باہنی کے لوگوں کو oblige کیا جاتا تھا، بھارت کی گود میں جا کے بنگلہ دیش کو بھارت کی گود میں پھینک دیا گیا تھا. پھر ایک دن بغاوت ہوئی نا، اور اب حال یہ ہے کہ انہوں نے تقریر کی تو گھر جلا دیا گیا. وہ میوزیم بنایا گیا تھا شیخ مجیب الرحمن کا، جو اگرچہ صحیح نہیں ہے، تشدد نہیں کیا جانا چاہیے کسی کے خلاف بھی ہو. تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے ان کا. اور پاکستان کے ساتھ جو معاملہ تھا، اتنی تلخ یادیں تھیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ تو نہیں تھا. اور وہ میں نے بہت پہلے کہا تھا تو لوگ مجھ پر ہنسے تھے کہ ایک دن یہ کنفیڈریشن بنے گی، اس لیے کہ لوگ نہیں بدلتے. لوگوں کی جو ثقافتی رجحانات ہوتے ہیں، سماجی رجحانات ہوتے ہیں، جو تاریخ کا اشتراک ہوتا ہے، کلچر کا اشتراک ہوتا ہے، وہ کبھی ہم نے افغانستان میں دیکھ لیا، ہم نے ایران میں دیکھ لیا، دنیا کے آذربائیجان میں دیکھ لیا، اور مسلم ریاستوں میں دیکھ لیا، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ میں دیکھ لیا. لوگ جو ہیں وہ کب تک آپ انہیں دبائے رکھیں، کب تک انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے رہیں گے؟ ایک دن لوگ جاگ اٹھتے ہیں، اور جاگ تو اٹھے. انہوں نے فروری کے الیکشن میں تو لوگوں نے فیصلہ دے دیا کہ ہمارا فیصلہ ہے. اب آپ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، ان سے کہتے ہیں کہ سکھ یا مغل دور کی یا ان سے پہلے کے بادشاہوں کے ادوار کی رعایا کی طرح بن کر رہیں، اور آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے، جو چاہیں گے ہم کریں گے، آپ پہ مسلط کریں گے فیصلہ، عقل کل ہم ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک دن اس کا نتیجہ نکلے گا. ایک خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ہیں ترکی الفیصل، یہ بہت آیا کرتے تھے ایک زمانے میں پاکستان. مجھے یاد ہے کہ یہاں آتے تھے تو ان کی بڑی توازو کی جاتی تھی. خوشگوار آدمی ہیں، ان کو انار اور گاجر کا جوس پلایا جاتا تھا ملا کے، اور کریلے قیمہ کھلایا جاتا تھا، اور یہ بڑی شادمانی سے شریک تھے پاکستان کے معاملات میں. انہوں نے کہا ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے وہ قطعاً کسی طرح کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر رہنا چاہیے، اور ان کو امریکیوں کو ان کی بحالی کے لیے مدد کرنی چاہیے. یہ بھی بعض آوازیں سنائی دی کہ مارشل پلان کی طرح امریکہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے، باقی بھی ہے. یہ بھی کہا کہ اپنی سرزمین پر وہ رہیں، اور یہ کہا ہمارے پاس ایک متبادل عرب امن منصوبہ ہے جس سے نہ صرف امن کا قیام ممکن ہوگا، جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور مستقل امن ہو جائے گا. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے
تازہ رپورٹ سلامتی کونسل کو پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ افغان انتظامیہ کے کابل انتظامیہ کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان TTP کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ صرف مالی مدد کا نہیں، اسلحہ بھی یہ دیا جاتا ہے، انہیں راستہ بھی دکھایا جاتا ہے، ان کی ہر طرح سے مدد کی جاتی ہے۔ اور 20 سے 24 میں 600 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، جس میں کچھ حملے جو ہیں افغانستان کی طرف سے ہوئے ہیں۔ $43,000 ہر مہینے ان کو دیے جاتے ہیں۔ پاکستان سے ملک جو صوبے ہیں، کنڑ ہے، ننگرہار ہے، خوست ہے، پکتیکا ہے، وہاں ان کے لیے تربیتی مراکز قائم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق TTP، القاعدہ اور دیگر دہشت گروپ مل کر کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے داعش کو تباہ کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، مگر یہ ہے اس میں رپورٹ میں کہ کلعدم جو بلوچستان لبریشن آرمی کا مجید بریگیڈیئر ہے، اس نے کئی بڑے حملے کیے ہیں، اور اس میں انہیں TTP کی مدد بھی حاصل ہے، داعش خراسان اور مشرقی ترکستان کی ETIM نام سے جو تحریک، اس کی مدد بھی حاصل ہے۔ اب اس پہ کیا عرض کیا جائے؟ نہ ہم کوئی دانائی سے کام لے رہے ہیں، نہ وہ کوئی دانائی سے کام لے رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی جنگ کا بینیفیشری کون ہے؟ انڈیا ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے۔ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ وہ بھی جذبات سے مغلوب، غلطیاں ہم نے بھی بلنڈر ایسے کہ اپنی سرزمین سے ان پہ بمباری کی اجازت دی تھی، ان کے سفیر کو پکڑ کے حوالے کر دیا تھا۔ دنیا کا کوئی ملک کسی ملک کے سفیر کو گرفتار نہیں کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کے سفیر آئے، غالباً یمن سے کہاں سے، اور ان کا ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کی طرف منہ پھیر لیا تھا، جواب نہیں دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو مر چکا تھا۔ اور اس کے بعد تو جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے۔ سفیر کو کبھی گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، وہ پوری ایک کتاب ہے۔ اپنی غلطیوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی بلنڈرز ہم نے کیے تھے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اب وہ افغان ذہن یہی ہے، وہ بدلہ لینے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن بات چیت کے سوا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہر طرح سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے، 200 ارب روپے تک کا نقصان ہو رہا ہے، اور دہشت گردی کی وجہ سے گوادر کی بجائے وہ اس کی طرف چین متوجہ ہے کہ باخاں کے پٹی سے سینٹرل ایشیا تک پہنچا جائے، اور وہاں سے اپنا سینٹرل ایشیا کے راستے سے پھر آگے یورپ تک پہنچا جائے۔ تو کوئی ہوش مندی بھی کوئی چیز ہے، حکمت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جوڈیشل حملہ کیس میں عمران خان، فرق سعید، حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے، وہ عمران خان کو تو خیر اشتہاری قرار دینے کی ضرورت نہیں، گرفتار ہیں۔ فرق حبیب اور حماد اظہر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، طاہر عباس صاحب، کہ وہ مقدمہ جیل میں چلے گا کیونکہ عمران خان وہاں ہیں، اور وہ وزارت قانون کو خط لکھیں گے۔ ایک پیش رفت یہ ہے کہ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 5 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا 26 نومبر سے پہلے، اس میں ایک دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا، کس پر؟ بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ پر، کہ پولیس کی رپورٹ یہ تھی کہ ان کے اکسانے پر توڑ پھوڑ کی گئی۔ عدالت نے کہا ان کے ایما پر، جج صاحب نے کہا ایما کیا ہوتا ہے، کوئی ثبوت پیش کریں، چنانچہ ان کی ضمانت جو ہے اس کی توثیق کر دی گئی۔ جیسا کہ عرض کیا تھا جناب، سال گزشتہ میں پاکستان پر قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ بڑھ گیا ہے 88,000 ارب، 88,000 ارب صرف 6 ماہ میں جو بیتے ہیں، 6 ماہ جون سے دسمبر تک 2,555۔ وہ پہلے میں نے جو فگر دیے تھے اس سے پہلے اس میں کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ مزمل اسلم صاحب جو ایڈوائزر ہیں پختونخوا حکومت کے، PTI کے لیڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں شہباز شریف حکومت روزانہ 41 ارب روپے قرض لے رہی ہے۔ یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ اس ملک کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ وقتی مقبولیت کی، جیسے مشرف نے اپنے آخری دور میں کیا تھا
کہ پٹرول $200 ہو گیا تھا لیٹر، اپنا وہ بیرل، تو سرکاری خزانے سے پیسہ ڈال کے پھر جو اب حکومت آئی، سویلین حکومت آئی، تو ایک مصیبت میں پھنس گئی۔ بھائی جو پالیسیوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں، سیدھے رکھیں۔ ڈالر خرید رہے ہیں مارکیٹ سے، ادھر ڈالر افغانستان جا رہے ہیں، ادھر سمگلنگ ہو رہی ہے، نہ سمگلنگ کرو۔ کیسی حکومت ہے یہ حکومت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ مرحوم عبدالقادر حسن صاحب سے پوچھا گیا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا بس حکومت کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے، کام کے نہ کاج کے، پاؤ بھر اناج کے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کارروائیوں کا اگر ایک سرسری سے جائزہ لیا جائے، جس کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، تو یہ کہنا چاہیے ایک پراپرٹی ڈیلر کی طرح وہ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی مقبولیت میں کمی آئے گی، یہ بالکل آشکار ہے۔ غیر ملکی مصنوعات پر ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ زیادہ تر درآمدات کہاں سے ہوتی ہیں؟ کینیڈا سے، میکسیکو سے، اور ان کی معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا دونوں پڑوسیوں پہ۔ دیکھیے چین، جاپان، فرانس اور بھارت جیسے ممالک ہیں، کسی کی برآمدات 4% ہیں ان کی کل، یعنی درآمدات کا، ان کے کل درآمد کا کوئی 4% ہے، کوئی 6% ہے، کوئی 7%، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تو اس کو سہ جائیں گے، انڈیا کو تو کچھ رعایتیں بھی وہ دیں گے، لیکن میکسیکو پہ اور اس پہ کینیڈا پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ دنیا نے ایک طویل جنگ لڑی ہے نسل پرستی کے خلاف، اور یہ انسانی مساوات کے لیے۔ اب وہ سب کچھ کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جنگیں نہیں لڑے گا امریکہ، جنگیں تو نہیں لڑے گا، پراکسی جنگیں تو لڑ رہا ہے، مڈل ایسٹ میں کیا کر رہا ہے، اور 1 کروڑ کم از کم وہ نکال دینا چاہتے ہیں۔ ویسے تو زیادہ ہے تعداد وہ امیگرینٹس کی، ان کو نکال کے تو امریکی معیشت کیسے چلے گی؟ جو لوگ ناز و نعمت میں پلے ہیں، آسودگی میں پلے ہیں، ناز و نعمت نہیں تو آسودگی میں پلے ہیں، وہ تو وہ کام نہیں کر سکتے کھیتوں میں، وہ کیسے کام کریں گے؟ جہاں صبح 5 بجے سے لے کے شام کو 6 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے کیلیفورنیا کے کھیتوں میں یا کہیں بھی، وہ کیسے کریں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور سرحدوں کی بندش کا نعرہ بڑا دلکش ہے، اس پہ انہیں ووٹ بھی ملے ہیں، مگر عملاً تو یہ ممکن نہیں ہے، اتنی بڑی سرحد ہے۔ بلیک میلنگ کی ایک پالیسی ہے، یعنی یوکرین سے کہتے ہیں $500 بلین کی وہ ہمیں دیں، اب نکالیں گے ہم آپ کی زمین سے معدنیات، اور سعودی عرب سے کہتے ہیں $1,000 ارب کی انویسٹمنٹ کرو۔ کمال ہے بھائی، وہ گلا پکڑ کے وہ کر رہے ہیں، تو دنیا میں اس سے رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ آخر یہ زوال کی نشانیاں ہیں، یہ قیامتیں جو گزر گئی تھی، امانتیں کیسے برباد کر کے رکھ دے گا یہ آدمی اس ملک کو۔ اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں مودی کے دور میں ترقی ہو رہی ہے، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ مودی انڈیا کو اتنا تقسیم کر دے گا، اتنی نفرت بو دے گا کہ اس ملک کو متحد رہنا مشکل ہوگا۔ مودی کے دورے پر ایک بڑا دلچسپ تبصرہ دنیا بھر کے اخبارات میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ڈالر میں لین دین کریں گے، برکس، چین، روس، ایران، برازیل، دوسرے جو نئی ایجنسی انٹروڈیوس کرانے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس وقت ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، مودی یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ برکس سے اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ انڈیا کو نکال ہی دیا جائے۔ روس اور چین تو ڈٹے رہیں گے، پالیسیوں میں حکمران روز نہیں بدلتے، پالیسیوں میں تو بہرحال تسلسل رہتا ہے، 87 سے چین کی پالیسیوں میں تو تسلسل ہے، اور پیوٹن کے دور میں بھی تسلسل ہے، اور غالباً ان کے بعد بھی بڑی حد تک تو تسلسل رہے گا، قوم پرستی پر مبنی پالیسیاں ہیں۔ پھر یہ وہ ملک ہیں جو دوسروں پہ اپنا کلچر مسلط نہیں کرتے، دوسرے ملکوں کو یہ نہیں بتاتے انہیں کیا کرنا، امریکی تو ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ مجھے ایک برٹش جرنلسٹ نے کہا، میں حیرت زدہ رہ گیا، بڑی جاندیدہ اخبار میں تھے، کیا خیال ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو پاکستان کا وزیر اعظم نہ بنا دیا جائے؟ میں نے کہا آپ مغرب کا ذہن عجیب طرح سے سوچتا ہے، اور انہوں نے کہا پنجابی کی ایک ضرب المثل عقل نہ شکل،
نہ دانائی، نہ تجربہ، نہ وزڈم. وہ اس پہ جو حملہ ہوا وہ تو افسوسناک ہے. اس کی تو سب لوگوں نے مذمت کی اور مذمت ہی کرنی چاہیے تھی. اور اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا. نہایت ہی احمقانہ اور ظالمانہ اور سفاک قدم تھا، سفاقے پر مبنی. لیکن وزیر اعظم کا استحقاق ہو، کیا اس کی علمی حیثیت ہے، کیا اس کی سیاسی حیثیت ہے. وہ کہتی میرا ہیرو ہے گاندھی اور میرا ہیرو ہے غفار خان، جو دونوں پاکستان کے خلاف تھے. تو وہ کوئی عقل کی بات کرو. وہ تو بالکل خاموش ہوگی، سختہ تاریخ ہوگی ان پہ. میں نے کہا کسی ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، اس کا ایک اجتماعی حافظہ ہوتا ہے، اس کی روایات ہوتی ہیں، اس کی ثقافت ہوتی ہے، اس میں سے لیڈر پیدا ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ لیڈر اچھے نہ ہوں، لیکن یہ ملالہ یوسف جی وزیر اعظم بن جائیں گے ہماری. یہ مغرب یہ سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں وائٹ مینز برڈن. یہ دنیا کو تہذیب سکھانی ہے. اور تم نے کیا تہذیب سکھانی ہے؟ 5 ارب کالے اغوا کیے گئے جس میں اکثر راستے میں مر گئے. 5 کروڑ ریڈ انڈینز مار ڈالے. اور زیادہ تر جو ہے وہ ان کو کمبل دیے چیچک والے، اور ان کی چیچک پھیلائی ان کے، اور دوسرے جراثیم. وہ کو بزدل لوگ تو نہیں تھے، صرف ان کے اوپر ٹیکنالوجی بہتر نہیں تھی. یہی آسٹریلیا میں کیا، یہی نیوزی لینڈ میں کیا. تم دنیا کو تہذیب سکھاؤ گے، اقوام کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں. اور دنیا کی چودراہٹ تمہارے پاس رہے گی، کبھی کسی کے پاس رہی ہے؟ کبھی کوئی ہمیشہ دنیا پہ حکمران رہا ہے؟ اور یہ خلا جو ہے چین بڑی تیزی سے پر کر دے گا، روس پر کر دے گا. روسی بھی پیشکش کر رہے ہیں، افریقی ممالک کو مثلا چینی بھی کر رہے ہیں. ایک دن بالآخر دوسری کرنسی ڈالر کو، ڈالر کیا ان کا استحقاق ہے کہ جی ڈالر میں لین دین ہو. دوسری کرنسی ایک دن آئے گی اور امریکیوں کے لیے وہ بہت برا دن ہوگا. اس دن وہ ایک خواب سے جاگیں گے کہ دنیا بدل چکی. اور پاکستان ابتدائی طور پر اس میں دلچسپی لے رہا ہے. چین سے تو خیر ہماری تجارت کی نوعیت مختلف ہے، لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو سوئے پڑے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، تاریخ کے چوراہے پر پڑے ہیں. لیکن کب تک؟ اب بیداری تو ہے قوم میں، لیکن اس کو ایک سمت عطا کرنی ہوتی ہے، ایک شکل عطا کرنی ہوتی ہے، پالیسیاں ترجیحات مرتب کرنی ہوتی ہیں. جب تک سینس آف ڈائریکشن نہ ہو، کوئی لیڈر کامیاب نہیں. اسے کتنا ہی کرزمیٹک ہو، کتنا ہی صاحب ادراک ہو، اور کتنا علم رکھتا ہو، اور کتنی سوجھ بوجھ، سینس آف ڈائریکشن چاہیے، ایک جامع پالیسی کی تشکیل چاہیے. یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. اور پی ٹی آئی کی کیا، ماہرین موجود ہیں، 30-35 سال سے کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے، بہت سے ابھی سول سروس پہ ہمارے ایک دوست کام کر رہے ہیں جن کی ساری زندگی اس میں گزری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل واضح کر دی جائیں کہ یہ ہوگا، اور اس میں سب کا بھلا ہے. جب معیشت سنورتی ہے، سب طبقات کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. کسی ایک طبقے کو تو فائدہ نہیں پہنچتا. معاشر نافذ ہوگا، زکوٰۃ نافذ ہوگی تو تمہارا مال پاک ہوگا اور پیداوار بڑھے گی. اور قرآن مجید کہتا ہے سب صدقے سے مال بڑھتا ہے. کوئی بھوکا جب نہیں سوئے گا، فرمایا جس بستی میں کوئی بھوکا سو رہا، اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہے. اور اس کرپشن، اقبال صاحب کہتے ہیں اور حمزہ صاحب کہتے ہیں، کرپشن کے باوجود ملک ترقی کرتے رہتے ہیں. اتنی کرپشن کے ساتھ، اتنی بے حسی کے ساتھ، اتنی سفاقے کے ساتھ کہ دولت ملک سے باہر لے سر ملک راز نہیں لے گئے. یہ نواز شریف صاحب لے گئے، شریف خاندان لے گیا، زرداری خاندان لے گیا. وہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. سر محل آن ریکارڈ ہے، فرانس کی جائیدادیں آن ریکارڈ ہیں، امریکہ کی جائیدادیں آن ریکارڈ ہیں. یہ شریف خاندان کی جائیدادیں، جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا 300 جائیدادیں ہیں. پھر سناٹا چھا گیا 1919 میں. پھر کام یہ بند کر دیا گیا. ان سے نجات پانی ہوگی، اور نجات پانے کے طریقے بہت ہیں. اور ملک میں ایک منیمم کنسنسس چاہیے، امن چاہیے، ملک کو استحکام چاہیے. یہی چند چھوٹی چھوٹی تازہ خبریں تھیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.